آداب ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے E99 ایکسپریس ٹی وی کے خاص خبرنامے میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ زینت خاتون۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص ہیڈ لائنز پر۔ ایران سے نپٹنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا پلان بی۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی ارکان کی بھوک ہڑتال کا اعلان۔ مسجد اقصی کے قریب قدیم ترین قبرستان مسمار۔ برطانیہ میں دواساز کمپنیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ بھارت میں ویکسینیشن کی تعداد 100 کروڑ سے جلدی ہوگی پار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خواتین کی شرکت، راجناتھ سنگھ کا بیان۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کم ہو گئی، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور بتا رہی ہے۔ لکھیم پور کھیری تشدد واقعے کی تحقیقات میں تیزی۔ ٹاٹا ٹیکنالوجیز میں نئی بھرتیاں، آن لائن درخواستیں داخل کریں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تفصیلات پر۔ امریکہ اور اسرائیل نے کہا کہ اگر ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ایمانداری سے مذاکرات کی طرف نہیں لوٹتا تو اس سے نپٹنے کے لیے پلان بی سوچ رہے ہیں۔ خبر رسائی ایجنسیوں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیگر آپشنز پر بات چیت شروع ہوگی۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ آپشنز کیا ہیں، تاہم ایسے بہت سے غیر سفارتی طریقے ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پابندیوں کا دائرہ وسیع کرنا۔ فلسطینی اسلامی جہاد تحریک نے گزشتہ ماہ گلبو جیل سے 6 فلسطینیوں کے فرار ہونے کے بعد ان پر عائد کیے جانے والے تعزیراتی اقدامات مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی جیلوں میں بند اپنے قیدیوں کی جانب سے اجتماعی بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ زیادہ تر قیدی جو اسلامی جہاد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 400 ہے، جبکہ دیگر تمام غیر مسلم کی جانب سے بھی بھوک ہڑتال کی حمایت کی گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کے ایک بیان کے مطابق بھوک ہڑتال حال ہی میں قیدیوں کے نیشنل ایمرجنسی کمیٹی کی اعلان کردہ مزاحمتی پروگرام کا حصہ ہے، جو بنیادی طور پر بغاوت اور جیل انتظامیہ کے قوانین کو مسترد کرتی اور اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 4600 فلسطینی قیدی ہیں، جن میں 35 خواتین اور 200 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بلدیہ نے مسجد اقصی کے قریب یوسفیہ کے مقام پر مسلمانوں کے قدیم ترین قبرستان کو مسمار کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق قبرستان میں 1948 سے 1967 کے درمیان شہید ہونے والے فلسطینیوں کی قبریں ہیں۔ واقعے کے خلاف فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا اور اس دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں ویکسین کے حقوق کو محفوظ رکھنے والی دواساز کمپنیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے علامتی تابوت اٹھا رکھے تھے جن پر دواساز کمپنیوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرے میں حکومت سے ویکسین سے متعلق اپنے رویے میں تبدیلی لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ملک میں مسلسل کم ہونے والی وبا کے پھیلنے سے ہر ایک کے لیے بڑی راحت آئی ہے۔ وبائی امراض کے خلاف جاری ویکسینیشن مہم کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ ساتھ کورونا کیس کے اعداد و شمار میں کمی لوگوں کو مضبوط تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ کل جمعرات کو وزارت صحت نے کووڈ کے خلاف ویکسینیشن کے حکم میں ایک اچھی خبر دی ہے۔ وزارت کے مطابق اگلے ماہ سے محکمہ صحت کے پاس ضرورت سے زیادہ ویکسین ہوگی۔ وزارت صحت نے کہا کہ بچوں کی ویکسین کے حوالے سے احتیاطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے ماہرین کی رائے لی جا رہی ہے۔ یہ ویکسین سنچری کے نام سے ظاہر ہوگا۔ وزارت صحت کا خیال ہے کہ ویکسین کی 100 کروڑ خوراکیں 18 یا 19 اکتوبر کو مکمل ہو جائیں گی۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فوج میں خواتین کے کردار موضوع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جمعرات کو ماں درگا اور رانی لکشمی بائی کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور سابق صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل کو یاد کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خواتین کی شرکت ضروری ہے اور ان کے بغیر اس جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح اگست کے مقابلے میں ستمبر میں کچھ کم ہوئی ہے، لیکن اس میں پچھلے سال ستمبر کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر زمین میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ گھریلو ضرورت کے تمام چیزیں بشمول سبزیوں کی مہنگائی ہو گئی ہے۔ حکومت ہند کے اعداد و شمار کے مطابق افراط زر کی شرح نیچے آئی ہے، لیکن زمینی سطح پر سبزیوں سے لے کر عام گھریلو اشیاء تک چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن دکان میں عام سامان مہنگا
مہنگا ہو رہا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں پچھلے ایک ماہ میں 20% مہنگی ہو گئی ہے، جبکہ سرف صابن تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چینی 38 روپے کلو سے بڑھ کر 42 روپے ہو گئی ہے۔ 5 کلو آٹے کی پیکٹ 300 روپے سے بڑھ کر 330 روپے ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں تشدد واقعے کی تحقیقات میں تیزی آ گئی ہے۔ اس سلسلے میں یو پی پولیس کی SIT نے جمعرات کو مرکزی وزارت مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا اور اس کے دوست انکت داس سمیت 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کو حادثے پر لے جا کر واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ SIT نے ملزمین کی موجودگی میں حادثے پر کرائم سین کو ریکریٹ کیا۔ سین ریکریٹ کیے جانے کے عمل میں آشیش مشرا اور انکت داس کے علاوہ بندوق چلانے والے لطیف اور ڈرائیور شیکھر بھارتی بھی شامل رہے۔ SIT نے 3 SUVs کاروں کا انتظام کیا تھا اور یہ بھی معلوم کیا کہ کس طرح تیز رفتار سے چل رہی ان گاڑیوں نے کسانوں کو کچل دیا تھا۔ ملزمین سے موقع پر ان کی موجودگی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ کسان وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ٹاٹا ٹیکنالوجی نے کمپنی میں گریجویٹ افراد کے لیے نوکری کے اپلیکیشنز جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جنہیں 6 ماہ کا تجربہ ہے وہ بھی اس کے لیے اپلیکیشنز دے سکتے ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود دستیاب جانکاری سے جاب کے لیے اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن خواہش مند امیدواروں کے پاس BE BTech کی ڈگری لازمی ہونی چاہیے۔ دلی آلودگی کنٹرول کمیٹی DPCC نے دلی میں عوامی مقام پر مورتی وسرجن پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی پھیلانے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے چہارشنبے کے روز کسی بھی ذخیرے میں مورتی وسرجن پر روک لگا دی اور لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں بالٹی میں مورتی وسرجن کرے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس کی وجہ سے ندیوں اور جھیلوں میں ہونے والی آلودگی باعث تشویش ہے۔ انہوں نے ایجنسیوں سے کہا کہ مورتی وسرجن کے معاملے میں اس کے خلاف جانے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا خاص خبرنامہ۔ 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرنچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔